السلام علیکم عویس بھائی. وعلیکم السلام. عادل بھائی ہیں کے پی کے سے. عادل کے پی کے سے عادل جی. انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جیسے کہ آج کل کے حالات دیکھ کر تو لگتا ہے کہ دجال اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں ظاہر ہو جائے گا. اگر ظاہر ہو جائے تو کیا کوئی حدیث ایسی ہے یا تفسیر کہ جس سے پتہ چلے کہ کچھ مسلمان پھر بھی اس کے فتنے میں رہ کر زندگی گزاریں گے یا سبھی اس کے پیچھے چل دیں گے؟ اور اس کے بعد انہوں نے ساتھ یہ ایڈ بھی کیا ہے کہ اور کیا اس کے مرنے کے بعد ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی یا نہیں، یا جو لوگ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہی ہوں گے؟ یہ بھائی نے سوال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل. ان کا سوال کافی دنوں کا آیا ہوا تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ جواب نہیں آیا ابھی تک. وہ اصل میں ہم نے لسٹ میں کیا ہوتا ہے چیزوں کو تاکہ کوشش کرتے ہیں ون بائی ون کریں، اور تھوڑا سا ہم نے ریسرچ ورک پہ فوکس کیا ہے. ابھی ویب سائٹ بھی لانچ کی ہے، یہ آپ کو آ رہا ہوگا awasnasir.com. یہ ویب سائٹ بھی لانچ کی ہے تاکہ ہم ڈسکرپشن، ڈیٹیلڈ کنٹینٹ اور احادیث کا متن، ریفرنسز، ساری چیزیں اس کے اوپر ڈال دیں. تو تھوڑا اس میں مصروفیت ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے آنسرس کرنے میں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں ثبوت ہو جائیں گی. تو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن عادل، دیکھیں بہت ہی کنسرن ہے والا سوال ہے آپ کا، اور ہونا بھی چاہیے کنسرن، کہ دراصل جب دجال ایز اے پرسن آئے گا تو اس وقت میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے چلا گیا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ دجال کی پوجا نہ کر لے، چاہے انسان جتنا مرضی سمجھے کہ میرا ایمان مضبوط ہے. دجال آپ کے اعصاب کے اوپر اثر کر لے گا، وہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر لے گا، ہارٹ کو کنٹرول کر لے گا، وہ آپ کو زبردستی اپنی طاقت سے پوجا کروا لے گا. یہ شعبدے بازی تھوڑی بہت کرے گا، لیکن وہ آپ کو ڈرائے گا، اور اتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوگی کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں رہے گا. آپ اس کو نعوذ باللہ من ذالک خدا مان لیں گے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا کچھ لوگ اس کے دور میں بھی مسلمان رہ کر زندگی گزار لیں گے، دیکھیں کچھ عرصے کے لیے تو شاید گزار لیں. کچھ وہ 37 دن تقریباً رہے گا، تو چند دن، 1 2 دن، 4 دن، 5 دن، 15 دن، 20 دن کچھ تو گزار لیں. لیکن ایونچولی ایسا نہیں ہے. ایونچولی، یہ بات میری پوری سنیے گا آخر تک، ایک دم آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کہ ایونچولی سارے کے سارے لوگ جو زندہ ہوں گے وہ دجال کو خدا مان لیں گے. وہ کیسے؟ دراصل مدینہ منورہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. دجال جب آئے گا حکومت کس کی ہوگی؟ امام المہدی کی. تو امام المہدی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کسی جگہ پر تشریف لے جائیں گے، مدینہ جیسے آتا ہے حدیث شریف میں، تو وہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا. لیکن دجال اس کے باہر اپنا درز زمین پر زور زور سے مارے گا 3 دفعہ، کہ جس سے جتنے بھی منافق اور کافرین مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے وہ سارے کے سارے باہر آ جائیں گے. مدینہ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا. یعنی کہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ دجال کے دور میں بھی محفوظ رہے گا، لیکن ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو چاہے وہ محفوظ جگہ پہ ہو پھر بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا. اب کیا صورتحال ہوگی؟ سب لوگ تو اس محفوظ مقام پر نہیں آ سکتے. اب کیا ہوگا کہ مسلمان امام المہدی کی قیادت میں دجال کے خلاف جنگ شروع کر دیں گے. اور وہ دور ہم پہلے سٹڈی کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی سکسیس کا کلائمیکس کا دور ہوگا. زمین اپنے خزانے اگل چکی ہوگی، آسمان اپنی بارشیں برسا چکا ہوگا، کوئی غمگین نہیں ہوگا، کوئی پریشان نہیں ہوگا، کوئی دکھی نہیں ہوگا. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوگی، ایسے ایسے ویپنز ہوں گے، اور دجال سے جنگ کی تیاری کی گئی ہوگی. لہٰذا وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی اور وہ ساری کی ساری فوجیں مسلمانوں کی اور وہ ساری دجال سے ٹکرا جائیں گی. لیکن اس وقت تک دجال بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا چکا ہوگا. تو کفار یعنی جو دجال کے ساتھ ملے ہوں گے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، وہ بہت بڑی فورسز ہوں گی دنیا میں. دو ہی، یعنی ایک کیمپ اور 2 کیمپ، کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی. وہ آپس میں کلیش کریں گی، اور یہ بگیسٹ ایور کلیش ہوگا، ملحمۃ العظمیٰ سے بھی بڑا کلیش ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ دنیا جو ہے نا وہ
بہت زیادہ لوگ، کروڑوں شاید اربوں میں لوگ جو ہیں، کروڑوں تو ملامت الکبریٰ میں مارے جائیں گے، اربوں لوگ شاید اس میں مارے جائیں، تو کچھ شہید ہو جائیں، کچھ مارے جائیں، جو دجال کی طرف ہوں گے وہ مارے جائیں گے، جو مسلمانوں کی طرف یعنی امام مہدی کی طرف ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو جس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اب کیا ہے کہ 2-3 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا مدینہ کے لیے، اس محفوظ مقام کے لیے، وہ تو محفوظ رہیں گے وہاں پہ، نہ وہ جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت پڑے گی نہ۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کا وہ لیول تو نہیں ہوگا کہ جو مدینہ میں جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دجال سے بچائے گا کہ ان کو شہادت کی موت مل جائے گی۔ موت کہنا ہی غلط ہے، شہادت کی رخصتی مل جائے گی اس دنیا سے، تو وہ شہید ہو جائیں گے، وہ بھی دجال سے بچ گئے۔ تیسری کیٹیگری وہ ہوگی کہ جو زندہ بچ جائیں گے اس جنگ میں، اور یہ جو زندہ بچیں گے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، خارج از امکان ہے یا انتہائی مائنر ٹریسز آف امکان کہہ لیں، وہ ہیں کہ دجال سے بچ سکے۔ وہ سب دجال کو خدا مان لیں گے، اس کی پوجا شروع کر دیں گے۔ اس اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کیا جائے گا۔ اب جب دجال کو قتل کیا جائے گا تو دنیا میں کون کون لوگ ہیں؟ کچھ لوگ ہیں محفوظ مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پناہ گاہ میں مدینہ میں، جو چند ہیں، چند ہزار ہوں گے، کچھ ہوں گے، وہ دجال سے محفوظ رہ چکے ہیں۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے، کروڑوں، شاید کچھ ارب بچے ہوں لوگ، یعنی کچھ اربوں میں لوگ بچے ہوں، ناٹ عربک پیپل، مطلب عرب بلینز کی بات کروں، وہ دنیا میں بچے ہوں گے جو دجال کو پوچھ رہے ہوں گے، اس کو خدا مان رہے ہوں گے۔ اب جب دجال قتل کر دیا جائے گا تو مدینہ والوں کو تو پہلے ہی پتہ ہوگا کہ یہ لوگ وہ یعنی کہ یہ جھوٹا ہے، یہ تو دجال ہے، کذاب ہے، یہ خدا نہیں ہے، کافر ہے۔ لیکن جو باقی لوگ ہوں گے جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا اب وہ ریئلائز کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس کو خدا سمجھتے تھے۔ تو پھر دجال جو ہے وہ، یعنی کہ جب دجال قتل ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا تھا، اب ساری دنیا کے لوگوں کو خیال آئے گا، امام مہدی کی حکومت پہ سب تک دعوت بھی پہنچ چکی ہوگی، سب کو پتہ ہوگا اسلام سچا مذہب ہے۔ اب کیا ہوگا کہ وہ سب سوچیں گے اب ہم توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف میں ہے کہ جب دجال ظاہر ہو گیا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار فرما دے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا، اور جب یاجوج ماجوج کو کھول دے گا تو یاجوج ماجوج پوری دنیا میں یہ جو انسان ہوں گے جنہوں نے دجال کی پوجا کی تھی، ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے، ان تہس نہس کر دیں گے، بھس بنا کے رکھ دیں گے ان کا، حتیٰ کہ شاید کوئی انسان شاید کوئی جانور بھی نہ چھوڑیں، کوئی فصل نہیں چھوڑیں گے، کوئی پانی نہیں چھوڑیں گے، کوئی عمارت نہیں چھوڑیں گے، کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے، سب تہس نہس کر دیں گے، کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جب قتل کر دیا جائے گا پھر وہ باقی مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن مسلمانوں کو وہ لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، کیونکہ دجال تو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن یاجوج ماجوج اس سے بھی بڑی چیز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جائے گی کہ اب میں ایسی مخلوق کو کھولنے لگا ہوں جس کا تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ دجال جیسے فتنے کو قتل کر دیں گے اللہ کے حکم سے، لیکن یاجوج ماجوج کے لیے ان کو بھی کہا جائے گا کہ پناہ لینے، لہٰذا وہ کوہ طور میں جا کر پناہ لے لیں گے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، امام مہدی، ان کے ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ سب کوہ طور میں جا کر پناہ لے لیں گے۔ پیچھے سے یہ سب کچھ تباہ اور ختم کر دیں گے یاجوج ماجوج۔ اب لیکن وہ یاجوج ماجوج ٹلیں کیسے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں بیماری مسلط فرما دے گا، جس سے کہ یہ سارے کے سارے مر جائیں گے اور پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی، اب زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دوبارہ دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا، گدھ ہوں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، وہ آئیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے اور زمین پھر کچھ نہ کچھ ہیبیٹیبل ہو جائے گی۔ اس اثنا میں اب کچھ لوگ وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہیں خال کسی بہانے سے، کسی اس سے اتفاقاً، یعنی اب اربوں لوگ ہیں دنیا میں، کتنی بڑی زمین ہے اللہ کی، کوئی چھوٹی زمین تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، تو کوئی کونا خدرہ ایسا شاید بچ جائے کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی لوگ بچ جائیں گے،
چند سو ہزار ان ٹوٹل اربوں لوگوں میں سے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو امام مہدی کے ساتھ نہیں تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شہید بھی نہیں ہوئے دجال کے خلاف جنگ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دجال کے پیروکار تھے لیکن بچ بھی گئے۔ تو اب یہ لوگ بدترین ہو جائیں گے۔ اول تو ان کی توبہ قبول، اول تو وہ دجال کو انہوں نے پوجا، اوپر سے ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، تو لہٰذا وہ بالکل حوالے کر دیے جائیں گے اپنے نفسوں کے، شیطان کے، وہ بالکل بدترین لوگ بن جائیں گے۔ تو یعنی جیسے اللہ نے شیطان کی توبہ قبول نہیں کی تو وہ بدترین بن گیا، اس سے بری کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پوجا دجال کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا شرک کیا، سب سے بڑے فتنے میں مبتلا ہوئے، ان کی اب توبہ قبول نہیں ہوئی تو ان کا حال وہی ابلیس والا ہو جائے گا، بدترین لوگ ہوں گے۔ اب دنیا میں کون کون رہ گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی اور ان کے ساتھی، اور یہ بدترین۔ یہ کوہ طور سے اتریں گے، پھر مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، وہاں پر اپنی باقی زندگی گزاریں گے، اور زمین پر باقی جگہوں پر جو تھوڑے بہت آبادی ہے وہ ان بدترین لوگوں کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ گدھوں کی طرح سرے عام زنا کریں گے، اس طرح کے بدترین لوگ ہوں گے۔ تو گدھوں کی طرح سرے عام برہنہ بالکل ہو کر پھریں گے اور زنا کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو معلوم ہے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، تو شاید انہی میں سے کوئی بچ جائے۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو بہترین لوگ ہیں، اب زمین پہ دو ہی چیزیں پولز کریٹ ہوں گے، بہترین لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو پوری دنیا میں سے چھانٹی کر کر یہاں لائے گئے، اور بدترین لوگ جو پوری دنیا میں سے چھانٹی کر کر بدترین رہ گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد ایک بیماری چلے گی، کچھ ہوا ہوگی، کوئی وائرس، کوئی چیز، کہ جس سے یہ جو اہل مدینہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے تمام ساتھی، یہ تمام اس دنیا سے رخصت فرما جائیں گے، اور پیچھے بدترین لوگ رہ جائیں گے، اور یہ بدترین لوگ جو ہیں ان کے اوپر سور پھونکا جائے گا۔ اب آپ کا سوال، واپس آ جاتے ہیں عادل کے سوال کے اوپر، کہ اس دوران میں بچ بھی سکتا ہے بندہ کہ نہیں؟ بچنا ہو تو کیا کریں؟ تھوڑی دیر پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں سے ہو جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں، کہ پیچھے بعد میں تو ساری دنیا نے شامل ہو جانا ہے نا۔ امام، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں شامل فرما دے، ان کے قریب ترین لوگوں میں شامل فرما دے، تاکہ ہم ان کے ساتھ مدینہ میں ہو سکیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور اپنا ایمان مضبوط کریں، اور ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص رکھے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم اندر موجود ان کے ساتھ ہوں، دجال اپنا درز 3 دفعہ مارے تو ہمیں اٹھا کر زمین باہر پھینک دیں۔ تو صرف یہی طریقہ ہے آگے آنے والے فتنوں سے بچنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔